ایک ابھی بھی ان سے ہمارا بڑا پیار ہے، ماشاءاللہ 2-3 فیکٹریاں ان کے پاس ہیں، اللہ نے وسائل دیے، تو مجھے دعوت دینے آئے، میں ان کے ہاں چلا گیا محفل میلاد میں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ وہ بندہ اتنی بہترین اور اتنی بڑی محفل میلاد سجی ہوئی ہے، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا وہ کدھر ہے ہمارے میزبان جو دعوت دینے آئے؟ تو کہنے لگے وہ دیگا کھولنے۔ تو میں نے واقعی دیکھا سارے کپڑے اس کے کام کرنے والوں کی طرح آلودہ اور بڑی اس کی عجیب کیفیت۔ تو میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ تو ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ کچھ باتیں لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں، وہ کچھ نہیں جی کچھ نہیں پیر صاحب کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ان کے ساتھ کھڑے ساتھی مجھے کہنے لگے یہ سب سے تگڑا آدمی ہے اس علاقے کا، لیکن حضور کی محفل کرتا ہے تو دریا بھی خود بچھاتا ہے، یہ ایک ایک دانہ خرید کے لاتا ہے جو اس نے پکانا ہوتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کی اور کبھی سٹیج پہ نہیں بیٹھا، یہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے، اتنی وارفتگی ہے سرکار سے، اتنی محبت ہے کہ پیچھے پیچھے ہٹ کے دور سے نظارہ لینا کہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجائی۔ اسے کسی تصویر کی، کسی فوٹو کی، کسی کمنٹس کی، کسی لوگوں کے تعارف کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ دوستو خالص پیار کیا جائے، انداز اختیار کیا جائے۔ اور یار میرا بیٹا بھی اس دن پوچھتا ہے کہ آج خصوصی لائٹیں لگ رہی ہیں، آج خیر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ گھر میں کوئی انفرادی کام ہو تو پوچھتے ہیں آج کیا ہے۔ یہ ہماری نسل نو تک پیغام جائے کہ رسول اللہ کی محبت کس طرح دلوں میں بیٹھی ہوئی، رنگ اور ہو، انداز نرالا ہو۔ ایک صحابی تھے، اچانک نظر پڑی سرکار کے چہرہ نور پر، تو تڑپ کے عرض کی حضور میں قربان جاؤں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا 3-4 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا۔ صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت۔ ہم نے نا اسوا بھی اپنی مرضی کا، سنت شریعت کا مفہوم بھی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو فوراً وہ صحابی گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ اڑوس پڑوس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بیٹھے نہیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بیٹھنے نہیں دیتی، یہ رستہ بھی بناتی ہے۔ یہ محبت ہو گئی ہے نا، بیٹے کو محبت ہو گئی ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ بوڑھا ہو گیا، یا بیمار ہو گیا، میں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے۔ بہنیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بھائی کہتا ہے نا میں نے شادی نہیں کرانی، پہلے بہنوں کی کرنی۔ وہ پردیس میں، اور وہاں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے ٹیلی فون پہ ساری ہدایات دے رہا ہے۔ پیار ہو گیا ہے نا خان، محبت تو رنگ بناتی ہے۔ آپ ابا جی سے کہیں جی پیار آپ سے بڑا ہے پر روٹی بڑا بھائی دے گا آپ کو، پیار آپ سے بڑا ہے پر کپڑے بڑا بھائی لے کے دے گا، تو ابا جی کہیں گے تو پیار بھی پاس ہی رکھ، میں پیار بھی اسی سے لے لوں گا۔ جب سارا خیال اس نے رکھنا ہے تو خالی پیار؟ بھئی حضور سے محبت ہے، کوئی اس کا اثر بھی۔ نماز پڑھا کرو، کہتے دعا کرو میرے لیے، کمال ہو گئی ہے۔ آپ باقی سارے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں، نماز کیوں بغیر دعا کے نہیں ہوتی؟ یہ داڑھی شریف رکھ لو، حضور کی سنت پہ چلو، کہتے بٹ آپ دعا کریں میں نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ بھئی کب؟ آپ کا دعویٰ تو حضور کی محبت کا ہے، تو یہ رنگ کیوں نہیں بدل رہا زندگی کا؟ اطوار اور عادات کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ صحابی جب گھر سے بھی کچھ نہیں ملا سرکار کو پیش کرنے کو، بظاہر باہر سے بھی کچھ نہیں ملا، تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے چلے گئے۔ صاحب طبقات نے لکھا ہے مزدوری کی باغ میں پانی بڑا گہرا تھا کنویں کا، ایک ڈول پانی کا نکالنے پر ایک کھجور ملتی تھی، کئی ڈول نکالے، چادر بچھا لی، کھجوریں اس میں رکھیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ لے کے حاضر ہوئے، کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، اور پھر اس صحابی کا چہرہ دیکھا۔ غربت کا بھی رنگ ہے اور مشقت کے بھی اثرات ہیں، اور اندر جو جذبہ ہے وہ روشنی بن کے آنکھوں میں اتر آیا ہے۔
کریم نے ایک سوال پوچھا، فرمایا کس نے مجبور کیا تمہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں پہ چھالے، وجود پہ پسینہ، مجبوری کیا تھی بتاؤ؟ تو ایک ہی سوال تھا تو ایک ہی جواب آیا، لمبی باتیں نہیں۔ کس نے مجبور کیا؟ تو عرض کی حضور ہمیں کوئی بھی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ آپ کی اپنے آپ کو کبھی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور کریں۔ ہم نا بڑی ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بڑے تبصرے، بڑی خبریں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، شوگل میلے والی ویڈیوز اگر کسی ملک میں بہت چلیں لیکن نعت پاک کا وہ رویہ نہ ہو، حضور کی حدیث پاک کے لیے وہ رنگ نہ ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی توجہ بدلنی چاہیے۔ میں اپنے موبائل کو کھولوں اور اس کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو، کسی پر طنز کیا گیا ہو، اس کے لیے تو بہت سارا مواد ہو، لیکن نبی پاک کی 4 نعتیں بھی نہ ہوں، اور ہوں میں عاشق رسول، میں سفر کرتا جا رہا ہوں، سفر کرتا آ رہا ہوں، اور میری گاڑی میں معاذ اللہ گانا باجا تو چل رہا ہے، اور کئی فضولیات اور لہو و لعب تو چل رہا ہے، لیکن حضور کی سیرت پاک پر میری توجہ ہی نہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کو 70 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی، یہ کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا ایک تو جواب اس کا روحانی ہے کہ جو آدمی صاف ستھرا رہے، حلال کھائے، سچ بولے، تو اس کی روحانیت ایسی ہوتی ہے کہ زیارت ہو جاتی ہے، شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو ایک اس کا عقلی جواب بھی ہے، بس بات ختم کرنے لگا، غور کیجئے، ایک عقلی جواب بھی۔ میں نے کہا جو بندہ سارا دن رکشہ چلاتا ہے وہ خواب میں بھی رکشہ چلاتا ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ جو سارا دن سائیکل چلاتا ہے وہ خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں، اگر غلط ہے تو ایسے ایسے کر دیں۔ جو سارا دن کرتے ہیں وہ خواب آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ سمجھیں۔ انشاءاللہ جو دن میں نعت سنے گا خواب میں بھی نعت ہی سنے گا، اور نعت کے دوران اگر اس نے سارا دن وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں مدینہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، احد شریف ہے، بدر شریف ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ خواب میں بھی انہی چیزوں کو دیکھے گا۔ امام جلال الدین سیوطی جو سارا دن سرکار کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے، حضور کے تذکرے لکھتے تھے، تو پھر زیارت بھی تو انہیں سرکار مدینہ کی ہونی ہے نا۔ جو کام دن بھر کریں گے وہی ہوگا۔ تھوڑا سا اپنے انداز کو بدلیں۔ ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نبی پاک کی محبت نہ انسان کو نرم دل کر دیتی ہے، حضور کا پیار بندے کو معاف کرنے والا بنا دیتا ہے۔ حضور سے محبت کرنے والوں میں عداوتیں نہیں ہوتی، ان کے پروٹوکول نہیں ہوتے، جھوٹی انہا نہیں ہوتی۔ سرکار سے محبت کرنے والے حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے اتنا لمبی تو زندگی نہیں ہے، اپنے معاملات پر توجہ دیں۔ ویسے تو ہمارا خیال ہے فلانا بندہ سیاسی ہے، لیکن تھوڑے بہت ہم سارے ہی سیاسی ہیں۔ کوئی گھر کی سیاست کرتا ہے، کوئی خاندان کی کرتا ہے، کوئی گلی۔ ناراض ہو گئے ہو آپ کی، چلو بات نہیں کرتے، کسی اور کی کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی حد تک سارے ہی سیاسی، یہ رویے حضور سے پیار کرنے والے بڑے منفرد لوگ ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے بڑا اوپر چلے جاتے ہیں، ان کا مفاد بڑا اوپر، پھر وہ کہیں اور کسی اور راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سوچوں کو بالغ کریں، فکروں کو جوان کریں، اپنے نظریات کو پختہ کریں۔ آپ نظریاتی لوگ بنیں، نظریاتی، اس طرح کا رویہ اپنائیں کہ پہاڑ بھی ہو کر گزر جائے تو انسان کو کوئی اثر نہ ہو۔ درود پاک کی عادت اتنی گہری ہو کہ خود بخود زبان پر جاری ہو جائے، اور انسان کا سرکار سے محبت کا، نعت کے لیے نا سر کی ضرورت نہیں ہوتی، آواز کی ضرورت نہیں ہوتی، نعت کے لیے تو پیار کی ضرورت ہوتی، تو وہ جتنا زیادہ پیدا کر سکیں اتنا کریں۔ اللہ کریم اس بھرپور محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے یہ محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو، میں نے اس پر بات تو کر دی ہے لیکن آپ صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک بات اور کر دیتا ہوں۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پر مجھے توجہ دلانے کا کہا گیا ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ
خواتین کو بہت احترام دیتا ہے. ہمارے پاس جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، قیمتی چیزیں، وہ ہم نے پردوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس بندے کے پاس 5-7 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہے، کبھی باہر نہیں لے کے آئے گا، چھپا کے رکھ کے، بچوں کو بھی نہیں بتاتے لوگ. قیمتی چیز ہے نا. کسی کی جیب میں چند تولے سونا ہونا، گھر والوں نے کہا یہ سنار کو دے دیجئے گا، تو آپ اسے جتنا مرضی روکے، یار ذرا آپ محفل کہتا ہے 10 منٹ دیو، کیونکہ جیب میں قیمتی چیز ہے. وہ پہلے جاتا ہے سنبھال کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں انہیں لوگ پردے میں رکھتے ہیں. اسلام اپنی بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا انہیں پردے میں رکھتا ہے. ان کو اسلام کہتا ہے کہ تم وزادار بنو، با پردہ بنو. اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی برقع پہن لے اور سارا بازار ہوا ہے تو کہ میں پردہ دار ہوں، برقع جو پہنتی ہوں. پردہ دار اس خاتون کو کہتے ہیں جو ضرورت کے بغیر گھر سے نکلے ہی نہ. اور دوسری بات، آج میرا دل ہے میں کر دوں، گھر کے اندر ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے زیادہ کردار خاتون کا ہوتا ہے. کبھی بھی خاوند کو اس کٹہرے میں کھڑا نہ کریں کہ وہ باپ کے مقابلے میں آئے، ماں کے مقابلے میں آئے. کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں. ماں باپ جس طرح کے بھی ہوں وہ جنت اور دوزخ ہوتے ہیں. خدمت جنت ہے، نافرمانی دوزخ. کبھی ایسا ماحول نہ بنائیں گھر میں. اپنے ظرف کو بڑا کریں. اس طرح خاوند کا اکرام ضروری ہے، اسی طرح جو رشتے اس سے متعلقہ ہیں ان تعلق والے رشتوں سے بھی اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا بڑا ضروری ہے. تھوڑا دل بڑا کریں. ہمارے گھروں میں ایسی جنگ لگی ہوئی ہے، ایک بچہ کہنے لگا میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس لیے جب جاتا ہوں لڑائی ہوتی ہے. تو گھر تو سکون کی جگہ ہے، آپ نے اسے بے سکون کر دیا. تو میری گزارش ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ خواتین کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن اگر وہ کردار ادا کریں گی تو بڑی حد تک بہتری ہو جائے گی. امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر اور رہنما، اور دنیا کے اندر معیشت، معاشرت، نظم و نسق، عدل، انصاف اور انسانی توانائی کا بھرپور کام کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں، میری امت کے جو محدث ہیں وہ فاروق اعظم ہیں. فرمایا انہیں رب کی طرف سے الہام ہوتا ہے. وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، الہام باقی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی خیر کا کام کرانا چاہتا ہے تو خود اس کے دل میں وہ بات پیدا فرما دیتا ہے. اور سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے دل اور زبان پر رب کریم نے حق جاری فرما دیا ہے. حضرت عمر فاروق ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں جو نظم و نسق کا نظام ہے، فوجداری، پولیس کا محکمہ اور سرحدوں کی حفاظت، اقلیتوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حد بندیاں، یعنی جب بھی کوئی عالمی آدمی ریسرچ کرنے بیٹھے گا تو وہ جب دنیا کے اندر کسی نظام کے وضع ہونے کے بعد اس نظام کے کامیابی سے چلنے کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ جن لوگوں کو پہلی صفوں میں جگہ دے گا ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. یہ ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا تو ہمارے ہاں بھی اللہ خیر کرے اس دفعہ بڑا جدید نظام بنایا گیا کہ آپ کا شناختی کارڈ رکھ لیا جائے گا، نمبر، اور پھر آپ پہ پیسے آئیں گے اور پھر آپ لائن میں لگیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. پھر اس کے باوجود بھی پتہ چل گیا کہ 12,000 ملنا تھا لیکن وہ اصل آدمی تک پہنچتے پہنچتے کئی دفعہ 8,500 رہ گیا، کئی دفعہ 9,000 بچا ہے. یہ چیزیں ہوتی نہیں. لیکن اس دفعہ بھی امریکہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ خود سے، ہمیں نہیں پتا کہ کون بندہ نوکری پہ جا رہا تھا اور اب نہیں جا رہا، تو وہاں لوگوں نے جب بتایا کہ میں فارغ بیٹھا ہوں تو گھروں کی خود اندر دروازے تک رقم آنے لگی. لوگ اپنے معاملات کو چلانے لگے. بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا، بچوں کے وظیفے چلتے ہیں. یہ
कायदा सबसे पहले जिस बंदे ने मुतारफ कराया वो सैयदना फारूक आज़म है। आज जो लोग हमें सबक पढ़ाते हैं ना मुसलमानों को कि जनाब इस तरह इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उन्होंने तो इंसानियत सीखी ही मुसलमानों से। हज़रत उमर फ़ारूक एक ज़माना तो मुसलमानों पे वो था ना जब हालात बड़े ख़राब थे, फिर अल्लाह ताला ने आसानी अता की। हज़रत उमर के ज़माने में बड़ा माल आया और जनाब उमर रोया भी करते थे, फरमाया करते थे ये फितना मेरे लिए रह गया था, इतना माल आ गया मेरे लिए रह गया था फितना, इस आजमाइश में मैंने ही रोया करते थे। लेकिन जब माल आ गया तो जनाब उमर फ़ारूक ने फरमाया कि भाई जब कोई जिस बच्चे की माँ उसे जब तक दूध पिलाती है तो बच्चे की खुराक का कोई खर्च नहीं होता, तो जब अम्मा दूध छुड़वा देगी अब बच्चे को खर्च की ज़रूरत है, तो अब हम इस तरह करेंगे कि बच्चे का खर्चा लगा देंगे और जब तक उसकी तालीम जारी होगी हम उसे खर्च देंगे। ये मजलिस शूरा ने फैसला कर दिया, पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया, हज़रत उमर ने नाफिज कर दिया। जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु एक गली से गुजरे तो एक बच्चा रो रहा था। कुछ घंटों के बाद दोबारा गुजरे तो बच्चा अभी भी रो रहा था। दरवाजे पे दस्तक दी, घर में सिर्फ औरतें थीं, कोई बाहर तो ना आया, तो उन्होंने दरवाजे से पूछा कि कौन है, तो कहा मैं उमर हूँ। बच्चा क्यों रो रहा है? ना मैं मुसाफिर हूँ, गुजर रहा था, तो ये बच्चा क्यों रोता है? तो खातून कहने लगी हम गरीब लोग हैं तो हमारा दिल है बच्चे का वजीफा लग जाए। तो बच्चा जब तक दूध पीता रहता है उमर वजीफा नहीं लगाते। तो बच्चा तो अभी हमारा 1.5 साल का है पर उसकी अम्मा दूध छुड़वा रही है, आज पहला दिन है तो वो दूध के लिए रो रहा है, तो हम इसलिए दूध छुड़वा रहे हैं, चलो वजीफा लग जाए। सैयदना फारूक आज़म मस्जिद में पहुंचे और शेर खुदा मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा आप फरमाते हैं उमर कभी उस सुतून के साथ लग, सुने जी मेरी बात, अल्लाह आपको जज़ा दे, मैं तो पहले ही बड़ा बुज़दिल आदमी हूँ, आपने फिर बोलना शुरू कर दी। तो तवज्जो करें मेरी बात पे। होते हैं ना जी बहादुर खतीब, जो मर्जी भी होता रहे वो लगे रहते हैं अपने काम, तो बुज़दिल बंदा कोई बंदा ज़रा बोले तो तवज्जो उधर चली जाती है कि इसको क्या हो गया है। मेरी बात पे गौर करें। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि उमर कभी उस सुतून से लग के रोएं, कभी उस सुतून से लग के रोएं। तो मैंने करीब जाके पूछा कि क्या हुआ, तो फरमाने लगे अली मैं कहीं जालिम तो नहीं हो गया कि मेरी वजह से माएँ अपने बच्चों का दूध जल्दी छुड़वाने लग गई कि दूध बच्चा छोड़ेगा तो उमर वजीफ़ा लगाएगा। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कहते हैं 2 मिनट हम दोनों ने गौर किया, तो मैंने कहा उमर आज तो मीटिंग रहने दे, आज तो इख्तियार ही इस्तेमाल कर। तो फारूक आज़म मिंबर पे खड़े हुए, फरमाया कोई माँ अपने बच्चे का दूध ना छुड़वाए, उमर का ऐलान है कि बच्चा पैदा होते ही वजीफ़ा शुरू कर दिया जाएगा। तो इस शख्स ने मुआशरत दी। अब आप यकीन करें कि हमारे यहाँ जो कोई घिसा पिटा आदमी वजीर रह जाए ना 4 दिन, तो नई आने वाली हुकूमत उसको बाहर से बुला के उसकी खिदमात हासिल कर लेती है कि तू ही हमारा वजीर ख़जाना बनेगा तो हम बचेंगे, इसलिए कि तेरा तजर्बा अच्छा है। घिसा पिटा आदमी। मिल्लत के जवानों गौर करो ना कि चंद रोज़ जिस आदमी ने मुल्क की मईशत को देखा है, मुआशरत को देखा है, उसको पता है कि मुझे सब्सिडी कहाँ देनी है, टैक्सेस कितने लगाने हैं, किस तबके के ऊपर बोझ बढ़ाना है, उस आदमी को लोग इतनी अहमियत देते हैं, सेमिनार करते हैं, 1.5 2 घंटे बैठकर बाकायदा हमारे वज़ीर लेक्चर देते हैं, और इसके बावजूद भी मईशत ठीक नहीं होती। तो चाहिए नहीं था कि यकम मुहर्रम को सारे वज़ीरों को बिठा के सैयदना फारूक आज़म की बातें बताई जाती और वो मुआशरत खोली जाती और बतलाया जाता कि ये जनाब आप मुलाजा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स को कितनी फिरासत अता फरमाई। हज़रत उमर फ़ारूक एक बेहतरीन रहनुमा का नाम है। अब तो हमारे बच्चे तेज़ी से एमफिल PhD करने लगे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने खुलने लग गई हैं बड़ी तेज़ी से। और अभी भी जो लोग इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इंसानों के अंदर दौलत की तकसीम सही किस तरह हो सकती है, अमीर अमीर तर ना हो और गरीब गरीब तर ना हो तकसीम, तो उनको सबसे पहले ये सैयदना फारूक आज़म को पढ़ना पड़ेगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इंसानियत के रहनुमा का नाम है। इंसानियत। आप तो खैर हमारे वज़ीर हमें मशवरा देते हैं ना, हमने चर्च में नमाज़ पढ़ी है तो तुम भी कोशिश करो, दिल बड़ा कर लो। तो आप भी कोशिश करें, मेहरबानी करें कि 2-4 तारीफ़ें आप हुकूमत की किसी बंदे की कर दें, पता चल जाए आपका दिल बहुत बड़ा है।
سارے کام حکومت غلط تو نہیں نہ کرتی، تو حکومت تھوڑی تعریف کر دی جائے، اپوزیشن کر دے جناب یہ کام آپ کے ٹھیک ہے کر دے، لیکن یہاں تیار نہیں ہوں گے۔ مذہبی لوگوں سے کہیں گے تم دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کی تعریف کرو، حالانکہ یہاں ماحول اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایک نابینا آدمی تھا یہودی، مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، اقلیت تھا وہ۔ تو حضرت عمر فاروق ایک دن گزر رہے تھے اس شہر سے جہاں وہ بستا تھا، تو وہ بھیک مانگ رہا تھا، بڑھاپا آ گیا تو بھیک مانگ رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو پہچان لیا تو فرمایا تو فلاں بن فلاں نہیں، مجھے جزیہ دینے آتا تھا۔ اس نے کہا میں وہی ہوں اور میں یہودی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یار تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تک میں تندرست تھا، پیسے کماتا تھا اور میں ٹیکس بھی دیتا تھا، جزیہ بھی دیتا تھا، اب میں بوڑھا ہوں، اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے تو مانگ کے خرچے پورے کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ انسانیت کے مسیحا تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اسے گھوڑے کی پشت پہ بٹھا لیا اور آپ وزیر خزانہ کے پاس لے گئے، فرمانے لگے جب تک یہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا، اب جب تک یہ بیمار رہے گا ہم اسے خرچہ دیتے رہیں گے، اس کا یہودی کا خرچ میں۔ ہمیں آپ انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں، ہمیں اسرائیل بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے، ہمیں انڈیا بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے، ہمیں بتایا جائے گا کہ انسانیت کیا ہے۔ انسانیت کے حسن نے تو اگر کہیں سے جنم لیا ہے تو وہ میرے رسول کے غلاموں کے طریقے سے جنم لیا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اور چونکہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تعریف کرنا، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا۔ تو عرب امارات بیچاروں کی مجبوری بن گئی، عیاشیاں تھوڑی کم ہو گئی تھیں۔ پہلے کیا تم نے تھوڑی عیاشی کی ہے، تم نے منی یورپ بنا دیا دبئی کو۔ اب تمہیں خیال آیا بہت سارے فلسطینیوں کی لاشوں پر تم نے دھما چوکڑی شروع کر دی اور تم نے اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اب آپ ذرا تشریف رکھیے گا، چند باتیں کرنی ہیں میں نے۔ میرے عزیز تھوڑا تھوڑا اپنے ذاتیات سے اٹھیں اور سوچیں کہ کتا مر گیا کسی علاقے کا تو وہاں بریکیں لگ گئیں اور لوگوں نے پتہ کرنا شروع کر دیا، تحقیق ہوگی مر کیوں گیا ہے۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے میں بھی تھوڑے دن پہلے آیا ہوں تو مجھے کتا کاٹ گیا ہے۔